اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث تھی طالب علمی کی اعلی اہداف۔ اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ دو طالب علم کے اعلی ترین جو اہداف ہیں دو ہیں، طالب علم کے جو دست و بازو ہیں، طالب علم کے جو پر ہیں جو اس کو اس سفر میں مدد کریں گے، وہ دو ہیں۔ ایک اس کی علمیت، ایک اس کی علمی صلاحیت، اور دوسرا اس کی دینداری۔ دینداری پھر ہم نے کہا تھا کہ دینداری تین ستونوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے: ترک گناہ، ذمہ داری اور تربیت۔ اس میں سے ترک گناہ ہم نے کہا کہ کیونکہ یہ اساس ہے، دینداری کی بھی اساس ہے، اور پھر اگر دینداری نہ ہو تو آپ کے علم کا اثر نہیں ہے معاشرے کے اندر، تو ان سب چیزوں کی اساس بنتی ہے ترک گناہ۔ ترک گناہ کو ہم نے تفصیلاً بحث کر لیا کہ کوئی بندہ اگر گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، گناہ کو بنیاد سے ختم کرنا چاہتا ہے، نہ کہ صرف جزئی اپنے اندر مسائل، بنیاد سے ہی گناہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، وہ تفصیلاً ہم نے بحث کر لیا۔ اب ہمارا موضوع آتا ہے دینداری کا جو دوسرا ستون ہے، یا دینداری کا جو دوسرا بڑا حصہ ہے، وہ ہے تربیت۔ اب ہم نے تربیت، ابھی مسئولیت تیسرا ہے، اس کو بعد میں ہم نے کرنا ہے۔ ابھی تربیت کو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ایک ہی جلسے میں، زیادہ دو جلسے میں اس کو ہم ختم کر لیں۔ اب سب سے پہلے تھوڑی سی ہماری بحث اس کے اوپر ہو چکی تھی پچھلی والی کلاس میں، آئیڈیالوجی جہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے، تو اس کو دہراتے ہوئے آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جب ہم تربیت کہتے ہیں تو تربیت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ کسی کے ذہن میں جو لوگ پچھلی کلاسز میں تھے؟ معاشرے کی تربیت نہیں، تربیت، اپنی تربیت۔ ابھی معاشرہ تو ابھی نہیں آیا نا۔ اپنی تربیت سے کیا مراد ہے؟ پڑھا ہوا تھا آپ لوگوں نے تھوڑا سا؟ نہیں، تربیت میں ابھی معاشرہ، یہ تربیت کا اثر ہے، دوبارہ وہی ہو گیا نا، جس نے تربیت اپنی کی ہوگی وہ منظم ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو تربیت کرنا ہے یعنی کیا کرنا؟ اپنے کلمے بتائیں کہ اصلاح۔ احسنت، اور بتائیں۔ چل ہم جو جھوٹ بولتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے، اس کو چلیں تھوڑا سا عادات کیا چاہ رہا ہے؟ اپنی عادات کو اچھا کرنا، منظم کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ تربیت کے ایک جزئی مثالیں دے رہے ہیں سارے۔ ہماری وہ خامیاں ہیں کہ جن پر معاشرے پر ہمارا اثر نہیں ہوگا، شخصیت کا، ان کو ختم کرنا۔ صحیح ہے، لیکن تربیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اب پہلے بھی یہ ہمارا بحث ہو چکی تھی، اب یہ دوبارہ، اور اس کو لکھ لے گا تاکہ آپ لوگ ذہنوں سے جائیں نہیں۔ تربیت سے مراد ہوتی ہے انسان کی انسانیت اس کی نفسانیت پر غالب آ جائے۔ بس یہ ایک جملہ اگر آپ کو یاد ہو جائے نا تو اسی سے بہت کچھ نکل جائے گا۔ انسان کی انسانیت غالب آ جائے یا غلبہ پا جائے کس پر؟ اس کی نفسانیت پر۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ یعنی ہم نے کچھ اس طرح کے کام کرنے ہیں، ہم نے کچھ اس طرح کی تمرینیں کرنی ہے جس کی وجہ سے ہماری انسانیت ہماری نفسانیت پر غلبہ پا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گا، اس کو ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ انسانیت اور نفسانیت، انسانیت کا محرک کچھ، انسان کے اندر دو جہتیں ہیں، دو بعد ہیں انسان کے وجود میں، ایک اس کی انسانیت اور ایک اس کی نفسانیت ہے۔ یہ دونوں جہت، یہ دونوں ساحت مختلف چیزوں کی وجہ سے حرکت کرتی ہے، کوئی فیصلہ لیتی ہے، کسی چیز کی طرف جاتی ہے۔ جو نفسانیت ہوتا ہے وہ ذات غریزے کے ساتھ کنٹرول ہوتا ہے۔ غریزہ یاد ہے نا جو ہم نے بحث کیا تھا، جو آپ کی رجحانات ہوتے ہیں، جو جسمانی، جو طبیعی جو رجحانات ہوتے ہیں، جو یہ ہمارا اور جانوروں کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ بھی غریزہ کی پہچان کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ جو غریزہ ہے نا وہ انسان اور جانوروں میں مشترک ہے۔ تو جو چیزیں جانوروں کے لیے حرکت کا باعث بنتی ہے، کوئی کام کرنے کا باعث بنتی ہیں، اگر اسی نوعیت کی چیز ہماری حرکت کا باعث بن رہی ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارا غریزہ ہے۔ جیسے بھوک، مثال کے طور پر، بھوک کی وجہ سے آپ کوئی کام کرتے ہیں، پیاس کی وجہ سے آپ کام کرتے ہیں، نیند کی وجہ سے ہم سوتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ غریزہ۔ تو انسان کی نفسانیت کو اس کا غریزہ کنٹرول کرتا ہے، اس کا محرک کا کیا مطلب ہے؟ محرک یعنی اس کو چلانے والا، حرکت دینے والا، کھینچنے والا، وہ ہے اس کا غریزہ۔ لیکن ادھر انسانیت کا جو محرک ہے وہ ذمہ داری ہے۔ یعنی انسان کو کسی چیز میں ذمہ داری اس کو محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو ادا کرنے کے لیے وہ حرکت کرتا ہے، نہ کہ کسی غریزے کی وجہ سے یا بھوک پیاس کی وجہ سے۔ انسانیت کا محرک کیا ہے؟ ذمہ داری۔ ٹھیک ہے، اب یہ انسان کے اندر دو ساحتیں ہو گئی، دو بعد ہو گئے، اب دو حصے ہو گئے اس کے وجود کے، انسانیت اور نفسانیت۔ نفسانیت کا محرک ہو گیا غریزہ، اس غریزے سے مراد ہے طبیعی اس کے رجحانات، اور
इंसानियत का मुहर्रिक हो गया जिम्मेदारी. इधर हरकत जिम्मेदारी की वजह से है, इधर फैसला कोई काम करना, अमल करना जिम्मेदारी की वजह से है, इधर गरीजे की वजह से है. ठीक हो गया. तो अब हमने क्या कहा कि इन तरबियत से क्या मुराद है, हमने वो काम करने हैं अपने साथ, वो तमरीन, वो मुमारसत, वो हमने अपने साथ प्रैक्टिस करनी है जो हमारी इंसानियत का जो हिस्सा है वो गालिब हो जाए हमारे नफसानियत के ऊपर. यानी मेरे जितने भी फैसले होंगे, मेरे जितने भी काम होंगे, उसका मुहर्रिक क्या होना चाहिए, जिम्मेदारी. इंसानियत जब गालिब पा जाएगी उसका मतलब यही है ना, बजाय इसके के गरीजा हो जाए. ये हो गया यहाँ तक. मुखालिफ हैं दोनों समझ. आपस में मुखालिफ हैं. क्यों? अभी इस तरीके से आगे ना, क्योंकि गरीजा ये नहीं देखता कि अभी जिम्मेदारी क्या है, अभी मैंने क्या करना है क्या नहीं करना. गरीजा इस चीज़ को नहीं देखता. तो ये इंसान का हैवानी बोध है. मिसाल के तौर पर क्या है कि मुझे अगर भूख लगी हुई है, ये मेरा गरीजा है, तो गरीजा ये नहीं देखता कि ये खाना हलाल है हराम है, अभी खा सकता हूँ नहीं खा सकता, इसका नुकसान होगा नहीं होगा. वो बस कहता है कि आप ये खाओ, भूख लग रही है तो बस ये खाओ. ये गरीजा होता है. तो ये इंसान की हैवानियत होती है. हैवान भी इसी तरीके से कंट्रोल होता है. ऐसे ही है ना, हैवान के सामने आप कुछ रख दो तो क्या वो ये तहकीक करेगा कि ये घास हलाल है हराम है कि गस्बी है नहीं है, क्या है, वो भूख लग रही है तो खाओ. तो गरीजे का ये मसला है. इस वजह से ये आपस में तजाद में है ना कि गरीजा नहीं देखता कि अभी मेरी जिम्मेदारी, मिसाल के तौर पर गर्मी में जाके क़याम करना था, लड़ाई करना था, यानी मुझे बस गर्मी लग रही है, नींद आ रही है तो अभी सो जाओ. तो जो इंसान गरीजे से कंट्रोल होगा वो कहेगा कि भाई अभी मैं थका हुआ हूँ, मैं नहीं देख रहा कि अभी इज्तिमाई और सियासी हालात क्या हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मेरा दिल चाह रहा हो तो मैं चला जाऊंगा, दिल ना चाह रहा हो तो मैं नहीं जाऊंगा. तो गरीजे का ये मसला है कि वो जिम्मेदारी को नहीं देखता इंसान की. तो आपके जो इंसानी अहदाफ होते हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं. आपने जो एक इंसान के अहदाफ होते हैं जो लेके चल रहा होता है वो नज़रअंदाज हो जाते हैं हर चीज़ के अंदर. हर मिसाल के तौर पर अभी आप तालिब इल्म में, आप कहते हैं कि मेरा हदफ ये है कि 10 साल तक मैंने इस इल्मी मकाम तक पहुँचना है. ठीक है. तो अगर मेरे अंदर इंसानियत का गलबा होगा तो मैं उस हदफ तक पहुंचने के लिए क्या करूंगा, ये जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी है कि मैं उस जिम्मेदारी तक पहुंचने के लिए काम करूंगा. बीच में अगर मुझे भूख लग रही है, अगर खाने का भी टाइम नहीं है, नज़्म भी हम बहस कर चुके हैं, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा. मुझे अगर नींद आ रही है, अभी सोने का टाइम नहीं है, तो फिर मैं नहीं सोऊंगा. ये बंदा उस हदफ तक फिर पहुंच पाएगा ना 10 साल के बाद. लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम गरीजे से कंट्रोल हो रहे थे, कभी दिल किया 1-2 घंटे तो पढ़ लिया, दिल ना किया तो फिर वो हर दफ़ा इधर उधर, अभी खेलने का दिल चाह रहा है, अभी सोने का दिल चाह रहा है, अभी खाने का दिल चाह रहा है, अभी घूमने का दिल चाह रहा है. तो वो उसका हदफ हमेशा रह जाता. तो ये हो गया यहाँ तक. इंसानियत को हमने गलबा देना है इंसान की नफसानियत के ऊपर. नफसानियत गरीजे से कंट्रोल होती है, उसका मुहर्रिक गरीजा है. इंसानियत का गरीजा जिम्मेदारी है. वो सिर्फ फिर जिम्मेदारी को देखता है. फिर वो ये नहीं देखता कि अभी सिर्फ उसने अपने जिस्म को बस उसने जिंदा रखना होता है. तो वो कहते हैं वो खाना खाता है जिंदा रहने के लिए, ये नहीं कि बस मेरे हदफ ये है कि मैंने खाने हैं. वो फिर ये वजह नहीं होती, फर्क हो जाता है. यहाँ तक हो गया. अब आ जाए आगे. अब थोड़ा सा हम खोलते हैं कि अब हमने तरबियत करनी है, हमने अपनी इंसानियत को हमने गलबा देना है नफसानियत के ऊपर. दूसरे माना में हमें आज़ादी चाहिए, अपने रुझानों से आज़ादी चाहिए. हमारे मुख्तलिफ किस्म के रुझानात हैं जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं. मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस रुझान की वजह से, उस तमायुल की वजह से मैं उसकी तरफ ना जाऊँ, बल्कि मैं सोचूं अगर अभी उसकी तरफ जाना मेरे वारे में है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तब मैं उस चीज़ की तरफ जाऊँ. मुझे ये चीज़ चाहिए. इसी को कहते हैं तरबियत. तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए कि इंसान कंट्रोल हासिल कर ले अपने रुझानात पर, उसको पहले समझना होगा कि कितनी चीज़ें जो इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं, जिसने इंसानों को अपना असीर बनाया हुआ है. क्या चीज़ें थी अगर आप लोगों को याद हो, ये भी हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं. 3 चीज़ें जिन्होंने इंसानों को अपना असीर बनाया हुआ है. 3 चीजें असीर बनाया हुआ समझ आ गई. यानी आपको अपनी तरफ वो खींचती हैं और इंसान तअक्कुल किए बगैर, तफक्कुर किए बगैर उनकी तरफ चला जाता है. अगर वो अपनी तरबियत ना करे तो वो उनकी तरफ घसीटता रहता है, वो अपनी तरफ आपको खींचती रहती हैं. क्या चीज़ें हैं वो? नहीं, इक्तिसाद यूं नहीं, कुल्ली बोले. लज्जत को आप दे दें गरीजा नाम दे दें, एहसन, ये अच्छा हो गया. 1 नंबर चीज़ है गरीजा. गरीजा आपकी यानी वही तभी रुझानात आपके जितने भी है ना, ये गरीजा है. ये इंसानों को अपना असीर बनाए हुए अपनी तरफ खींचता है. नंबर 1 ये हो गई. दूसरा
اس کو اور کلی عنوان اگر آپ دے دیں کہ دنیا کی خوبصورتی، اس کو تھوڑا سا اور کلی عنوان دے دیں نا، دنیا کی خوبصورتی. کچھ لوگوں کے لیے مال دولت ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے کوئی طاقت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے کوئی مقام ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ یعنی ہر کسی کے لیے وہ ہے دنیا کی خوبصورتی ہے. یہ دوسری چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور تیسری چیز ہے لوگوں کی باتیں. یہ عجیب چیز ہے. ویسے لوگوں کی باتیں سے کیا مراد ہے؟ انسان اس تلاش میں ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگ اس کی تائید کریں، لوگ اس کی تعریف کریں. لوگوں کے خلاف جانا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. عام طور پر ہم اپنے اندر بھی دیکھیں، میرے لیے بھی ایسا ہی ہے. شاید میں دن میں بہت سے کام اس وجہ سے نہیں کر پاتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو میرے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، میرا جو خاندان ہے، میرے جو دوست ہیں، جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ مثال کے طور پر برا بھلا کہیں گے. آگے سوچے نا، انسان کو ڈر لگتا ہے نا، نہیں کر پاتا. تو انسان لوگوں کی تائید کا بھی اسیر بنا ہوا ہے کہ ہم بہت سے اپنے کام اس وجہ سے کرتے ہیں صرف اس میں کہ اس میں لوگوں کی تائید ہے، لوگ اس میں تعریف کرتے ہیں، لوگوں میں اس چیز کی قبولیت ہے، شہرت کا باعث بنتا ہے. اور الٹا عنوان کیا دیں گے اس کو؟ لوگوں کی باتیں. تو یہ تین کلی چیزیں جو اپنی طرف انسان کو کھینچتی ہیں. آپ کی عقلانیت اور ذمہ داری کے سامنے آڑے آتی ہیں، ذمہ داری کے سامنے آتی ہیں. یعنی میری مثال کے طور پر میری ذمہ داری تھی طالب علم بننا، لیکن میرا خاندان، میرے والدین سب کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ مقبولیت یا کہ تم مثال کے طور پر ڈاکٹر بن جاؤ مثال کے طور پر. تو بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کر پاتے، اس کے خلاف نہیں جا پاتے. ایسے ہی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد بھی ایسے ہی ہے. تائید کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے. نمبر 1 غریزہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کی بھوک، آپ کی پیاس، آپ کی مختلف قسم کی مختلف چیزوں میں لذتیں. نمبر 3 دنیا کی خوبصورتی، مال، دولت، بڑا گھر، گاڑی وغیرہ وغیرہ، مقام ہر کسی کے لیے الگ ہوتا ہے. تو اب یہ تین وہ چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو اپنا اسیر بنایا ہوا ہے. یعنی یہ تین نفسانیت کے پہلو ہیں، تین الگ الگ قسم کے. ہم ان سے کنٹرول ہو رہے ہیں، یہ ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور مجھے اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے لیکن مجھے اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے نہیں دیتے. یعنی اس پہ ذمہ داری کا مجھے پتہ ہے لیکن مجھے ذمہ داری پہ عمل کرنے نہیں دیتے جب تک یہ تین چیزیں میرے اوپر غالب ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب تربیت کے اندر میں نے کیا کرنا ہے کہ ان کے غلبے کو میں نے کم کرنا ہے، نفسانیت کے اثر کو میں نے کم کرنا ہے کہ یہ میرے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہو، اور دوسری طرف سے میری جو انسانیت ہے اس کو میں نے غالب کرنا ہے، اس کے اثر کو کم کرنا ہے، اس کے اثر کو میں نے زیادہ کرنا ہے. یہ تربیت کے اندر ہم نے یہ دو کام کرنے ہیں. اس کے اینٹیڈوٹ کیا ہوں گے اور اس کے پاور بڑھانے؟ وہ ابھی ہاں یہ پورا تربیت کا علم یہی ہے نا. تربیت کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اب ابھی انسان اس سے پہلے کہ تربیت کرے تو اس کے نفس کے اوپر اس کی نفسانیت غالب آئی ہوئی ہے. نفسانیت غالب آئی ہوئی ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ تین چیزیں غالب آئی ہوئی ہیں. ان تین چیزوں کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر رہا ہے. وہ اپنی ذمہ داری سمجھ چکا ہے. ہم سب ایسے ہی ہیں نا، ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھ چکے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں یہ تین چیزیں آڑے آ رہی ہیں. ٹھیک ہو؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ مثلا یہ میرا یہ مقدمہ سمجھ آ رہا ہے نا کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ چکے ہیں، پتہ ہے ہمیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کر پاتے ہیں. کس وجہ سے؟ ان تین چیزوں کی وجہ سے. انہوں نے ہمیں اپنا قیدی بنایا ہوا ہے. اب تربیت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اب نفسانیت کے تین پہلو ہو گئے. ان نفسانیت کے پہلوؤں کو ہم نے کمزور کرنا ہے، ان کا غلبہ ہم نے کم کرنا ہے، اور دوسری طرف سے جو ہماری انسانیت ہے اس کا اثر ہم نے زیادہ کرنا ہے. یہ دو کام آپ کریں گے تو ہو جائے گا. یہاں تک کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. نفسانیت کے پہلو کو، اس کے اثر و رسوخ کو ہم نے کم کرنا ہے، انسانیت والے پہلو کو ہم نے اس کا اثر و رسوخ زیادہ کرنا ہے. یہ ہوگی ہماری تربیت. پورا کا پورا جو تربیت، اس کا غلبہ اثر، یعنی جس کی وجہ سے آپ فیصلے لے رہے ہیں. یہ آپ کا تربیت کا جو علم ہے وہ پورا کا پورا جو تربیت کا موضوع ہے وہ اسی چیز کے اوپر بحث کرتا ہے کہ اب آپ اس کے لیے کیا کرو. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، پھر آگے چلتے ہیں. رجحانات جو تین بتائے ہیں، مثلا پہلا غریزہ اور دوسرا دنیا کی خوبصورتی، تیسرا لوگوں کی بات ہے، یہ باقی دو جو ہے وہ غریزے میں شامل نہیں ہوتا سر جی، لذت میں شامل نہیں ہوتا؟ نہیں، دیکھیں غریزہ ہوتا ہے آپ کے طبیعی رجحانات جو آپ کے جسم کے اندر رکھے ہوئے ہیں.
جس کو آپ کے طبیعی طور پر جو آپ کے اندر ہیں یہ وہ ہوتا ہے. یعنی جو آپ میں اور جو حیوان، جو مجھ میں اور حیوان میں جو مشترک چیز ہے نا اس کو کہتے ہیں غریزہ. مثال کے طور پر حیوان کے اندر ایک طبیعی رجحانات ہیں، لیکن اس میں لوگوں کی تائید کیا حیوان کے اندر ہے؟ اس کی حیوانیت کے اندر ہے؟ نہیں ہے. یعنی یہ ایک الگ چیز ہے، یہ غریزہ کے علاوہ ایک اور حصہ ہے انسان کے اندر. غریزہ انسان کی طبیعت سے ہاں، اس آپ کی طبیعت سے، آپ کی جسمانی خلقت سے، آپ کے جسم کے لوازمات ہیں. مطلب بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا نا، یہ آپ کے جسم کے لوازمات ہیں. مشترک ہے ہمارا. یہ ہاں، اس میں ہم اور حیوان آپس میں مشترک ہیں. دنیا کی خوبصورتی میں ہاں، یہ بھی ایک الگ سے چیز ہے. مثلا آپ نے کبھی دیکھا کہ جانور کوئی بڑے گھر کے لیے مثال کے طور پر تلاش کر رہا ہو؟ نہیں، یہ ایک الگ سے ایک حصہ آئی ہوئی ہے. دنیا کو خوبصورت بنایا گیا ہے. شیطان دنیا کو آپ کی آنکھوں میں یعنی ایک الگ سے ایک یہ چیز ہے. قرآن میں بھی ہے نا مزین. ہاں ہاں ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی خوبصورتی الگ ہے. جی، شیطان کس طرح دکھاتا ہے؟ شیطان اس طریقے سے دکھاتا ہے کہ آپ کو آپ کا جو بڑا فائدہ اور آپ کا جو بڑی لذت ہے نا اس سے آپ کی توجہ ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اصل لذت اور اصل فائدہ اسی کھانے میں. وہ اتنی اس کھانے کی آپ کی ذہن میں اہمیت کو زیادہ کر دے گا اور ہم اس طرف نہیں سوچتے، صرف اس طرف سوچتے ہیں. تو ہمیں واقعی لگتا ہے کہ نہیں، واقعی مثلا یہ نقد لذت ہے وہ کیا 80 سال کے بعد ملے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ابھی ہم نے پہلے بھی بحث کی نا کہ جو معنویت کا جو اثر ہے نا، معنویت کی جو لذت ہے وہ آپ کو ادھر ہی ملتی ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد آخرت کے اندر آپ کو ملے گی؟ تو شیطان اس کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے ہمارے نزدیک. مثال آپ خود دیکھیں نا، مجھے آتا ہے کوئی بندہ رشوت کی آفر دیتا ہے، اب میں حساب کتاب لگانا شروع کر دیتا ہوں اپنے دماغ میں کہ یہ مثال کے طور پر ابھی میرے سامنے 50 لاکھ لکھ رہے تو 50 لاکھ سے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں. مجھے وہ لذتیں کیا لگ رہی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے قانے کر دیں گی. وہی ہم نے بات کی نا کہ جب پہنچے ہوئے نہیں ہوتے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز جب مجھے مل جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بس میں سکون میں آ جاؤں گا. اس طریقے سے شیطان پھر وارد ہوتا ہے، اہمیت ادھر زیادہ کرتا ہے، ہمیں یہ فیل کرواتا ہے کہ صرف یہی لذت ہے، اس کو تم چھوڑ دو گے تو تم محروم رہ جاؤ گے. تو انسان کو پھر ڈر لگنا شروع ہو جائے کہ نہیں، میں لذت سے میں محروم نہیں رہ سکتا. تو اب ہم نے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اب وہ کیسے ہوگی؟ آپ نے اچھی طرف اشارہ کیا، وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ دیکھیں، اگر ہم سوچیں کہ انسان ان تینوں چیزوں کی طرف کیوں جاتا ہے، تھوڑا سا آپ سوچیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیوں انسان غریزے کی طرف، دنیا کی خوبصورتیوں کی طرف اور لوگوں کی باتوں کی طرف کس وجہ سے انسان جاتا ہے؟ تربیت نہیں ہے. تربیت نہیں ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے، لیکن وہ کس تلاش، کس کھوج میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے جاتا ہے؟ انسان کے پاس دونوں ہے نا، خواہشات بھی ہیں اندر اور جو ہے خدا نے عقل بھی رکھی ہے، تو اس خواہشات کی بنا پر وہ اس کی طرف خواہشات کے اوپر کیوں مائل ہوتا ہے؟ چلیں یہ آپ مجھے بتائیں نا کہ انسان، یہ جو ہم نے بتایا نا کہ یہ جو نفسانیت ہے اس کے 3 یہ پہلو ہیں، 3 چیزیں ہیں جس نے انسان کو اسیر بنائے ہوئے ہیں. تو اب انسان ان تینوں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی بابرنامہ نہیں یوں نہیں آرام آسائش چاہتا ہے. یہ بھی نہیں. تو اگر آسائش چاہتا ہے تو مثال کے طور پر ایک بڑے گھر کے لیے اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ آسائش یوں چلے میں جیسے کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ فائدہ اور لذت کے پیچھے ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے اندر بھی دیکھیں نا، ہم خود اپنے اندر مطالعہ کریں نا، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے، واقعاً یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز میں فائدہ اور لذت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں. ابھی اس کو چھوڑیں، ابھی آپ خود ابھی اس میں ہم خود اس کو یوں دیکھ لیں. مثال کے طور پر آپ کو نیند بھی آ رہی ہے شدید اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے شدید. کیسے آپ فیصلہ کرتے ہیں؟ جس چیز کی شدت زیادہ ہو، جس چیز کی شدت یا اگر بھوک زیادہ لگ رہی ہے یا نیند زیادہ آ رہی ہے، جس کی شدت زیادہ ہو، انسان عام طور پر اس چیز کی طرف جاتا ہے. نہیں جس کی بھی شدت زیادہ ہو، کئی بار نیند زیادہ آ رہی ہوتی ہے، کئی بار بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. شدت زیادہ ہے یعنی آپ کو اندر سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس کو حاصل کرنے میں لذت زیادہ ہے اس وقت، سونے کی لذت یا کھانا کھانے کی لذت. تو وہ جو آپ کا وہ جو فیصلہ کن چیز بن رہی ہے نا کہ جس کی وجہ سے آپ فیصلہ لے رہے ہیں، وہ یا لذت ہوتی ہے یا فائدہ ہوتی ہے. آپ جب اپنے مستقبل کے بارے میں جب آپ برنامہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تو کیا آپ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور میں کس طرف جاؤں، کیا میں کروں، کہاں میں پڑھوں؟ کیا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2 وجہ ہوتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کی طرف جاتا ہے. تو اگر
ہم نے معنویت کی طرف، یا اگر ہم نے ان سے چھٹکارا پانا ہے تو ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر ہمیں زیادہ فائدہ اور زیادہ لذت کو سمجھنا ہوگا. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، حقیقتاً جب تک آپ درک نہیں کریں گے، تب تک ہم ان کو چھوڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ انسان کی طبیعت اور فطرت ہی یہی ہے. اس وجہ سے جو دوسری لذتیں ہیں، جو معنویات ہیں، جب تک آپ کو ان کی شناخت نہیں ہوگی صحیح طریقے سے، تب تک ان اسیریوں سے، ان قیدوں سے چھوٹا نہیں جا سکتا. ایسے جگہ جو مادی لذات اتنی بھی اس میں مطلب کہ دقت اور محنت بھی زیادہ ہے، ایسے ہی ہے. میں کم ہے. نہیں، معنوی میں بھی زیادہ ہیں ایسے، اور شاید تھوڑا سا الٹا ہے، یعنی معنوی میں تھوڑی سی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے کم لوگ اس طرف جا پاتے ہیں نا، یا لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. تھوڑی سی اس کے اندر لذت کہہ رہا ہوں، محنت اس کے اندر زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی چیز کا اثر شدید تر اور زیادہ دیر پا ہوتا ہے نا، اس کو حاصل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. یہ قانون ہے، مادیات میں بھی یہی قانون ہے، معنویات میں بھی یہی قانون ہے، کہ جس چیز کی شدت زیادہ ہے اور جس چیز کا اثر بھی زیادہ دیر تک ہے، اس کو حاصل کرنا ہمیشہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو گیا کہ اگر ہم ان قیدوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا مرحلہ ہے شناخت. جو ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو لذتیں ہیں، جو معنویات ہیں، ان کی جب تک ہمیں شناخت نہیں ہوگی تب تک ہم ان کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ انسان ہمیشہ قیدی ہوتا ہے لذت اور فائدے کا. یعنی اچھی چیزوں کی شناخت پہلے. ہاں ایسے ہی ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کا فائدہ اور جن کی لذت ان سے بھی زیادہ ہو. تو یہ ہو گیا. اب یہاں تک تو سب سے پہلا مرحلہ ہو گیا شناخت. جب تک شناخت نہیں ہوگی، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا، تب تک یہ انسان بھول جائے کہ یہ جو جن چیزوں کا وہ قیدی بنا ہوا ہے وہ ان سے چھٹکارا پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. اب ہاں، یہ اب آپ کا سوال ہے کہ اب شناخت کیسے حاصل کرنی ہے، یہ ہم نے پورا تربیت کے اندر سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اب اس پہ آ جاتے ہیں. جو ہمارا جو پچھلا قدم تھا وہ سیڑھی بنے گا، یا وہ اس کی پہلی سیڑھی بنے گا اس کی تربیت میں وارد ہونے کی، اور وہ کیا ہے؟ آزادی. ہاں، وہ ہے آزادی، یا جس کا دوسرا نام ہے تزکیہ. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کے فیصلے، جب تک آپ کی حرکت آزاد نہیں ہو جائے گی آپ کے رجحانات سے، تب تک انسان اس طرح کے فیصلے، اس طرح کی سوچ رکھ ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہمیشہ آپ کی سوچ کے اوپر اثر ہے غریزے کا، لوگوں کی باتوں کا، دنیا کا. جب تک آپ کی سوچ کے اوپر ان چیزوں کا اثر ہے، تب تک آپ کیسے ان کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ تو پہلا قدم ہے آزادی یا تزکیہ. وہ کیسے حاصل ہوگا؟ پچھلا ہم پوری اس کے اوپر بحث کر چکے ہیں. ترک گناہ کے ذریعے. ترک گناہ کیسے ہوگا؟ وہ سارا کا سارا بحث ہو چکا. شناخت کا پہلا قدم ہے. اس کو میں یوں مثال دیتا ہوں. جب آپ مثال کے طور پر آپ محقق ہیں، مثال کے طور پر آپ تحقیق کر رہے ہیں کسی موضوع کے اوپر، ایک موضوع کے اوپر اگر آپ نے صحیح سے تحقیق کرنی ہے تو اس کا پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ نہیں یوں نہیں، اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ذہن ہو وہ کسی پہلی قضاوت سے آزاد ہو. پہلے سے آپ مثال آپ کسی مکتب تشیع کے بارے میں آپ لوگ تحقیق کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مکتب تشیع مثال کے طور پر حق پر ہے، تو آپ انہی کتاب کی طرف جائیں گے جو دلیلیں دیں گی، جو مثال کے طور پر اس کے خلاف جو دلیلیں دیتی ہے آپ ان کی طرف رجوع ہی نہیں کریں گے. یعنی جب تک آزادانہ طریقے سے آپ ایک چیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب تک اس چیز کو آپ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. اسی طریقے سے یہ کہ اگر ہم نے ان تین چیزوں کے علاوہ ہم نے کسی فائدے کو یا کسی لذت کو درک کرنا ہے، تو جب تک ہم ان سے آزاد ہی نہیں ہو پائیں گے تب تک ہم اس کے علاوہ بھی سوچ نہیں سکتے. نیوٹرل ہوا. اب نیوٹرل کیسے ہوگا؟ آزاد ہوگا کہ آپ کو ان سے اتنا فرق نہ پڑتا ہو. وہ کیسے ہوگا؟ وہ گناہ چھوڑنے سے ہوگا. گناہ کیسے چھوٹے گا؟ وہ ہم ساری بحث کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، باقی کو میں دہرا دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر ان کو اب کل ہم تفصیلاً ان کو پڑھیں گے. تو نمبر ایک، یہ چھ چیزیں ہیں کلن. ایک ہے تزکیہ، اور ساری تے سے لکھی ہے، تے سے ہیں ساری. تزکیہ، تعلیم، تذکر، تدبر، تفکر اور تعقل. ٹھیک ہے، یہ چھ قدم ہیں جو انسان کی تربیت کا باعث بنیں گے، اور اس پورے کے پورے نظام میں آپ وہ جو شناخت ہے اس شناخت کو آپ درک کر لیں گے اور حاصل کر لیں گے. جب آپ کو شناخت مل جائے
تو پھر ان تین چیزوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تزکیہ تو آپ پہلے بھی کریں گے, تزکیہ تو پہلے میں بھی آیا تھا سر, آپ نے کہا نا پہلے تزکیہ کریں گے پھر آپ اس کی طرف آئیں گے. ہاں تو اسی کے میں 6 سٹیپ بتاؤں. پہلا ہو گیا تزکیہ. پہلا ہم نے وہی کہا کہ جب ترک گناہ آپ کریں گے تو وہی سیڑھی بنے گی تربیت میں وارد ہونے کے لیے, وہ ہے تزکیہ. پہلا قدم ہو گیا تزکیہ. پھر اس کے بعد ہے تعلیم, پھر اس کے بعد ہے تذکر, پھر ہے تدبر, پھر تفکر اور پھر تعقل. اب یہ کیا ہوتے ہیں, کیا کیا ہیں, اس پورے نظام کے اندر آپ کو شناخت ملے گا. یہ جو آزادی تھی وہ شناخت کا قدم تھا. یہ نہیں, یہ جو شناخت, میں نے کہا تھا شناخت میں وارد ہونے کا قدم ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پورے کے پورے 6 قدم ہیں یہ تربیت ہے, اور اسی تربیت کے اندر آپ کو کیا ملنی ہے, شناخت ملنی ہے. اس کو نام کیا ہے, تربیت. ابھی ٹھیک ہم ہو گیا. تربیت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں نا. ابھی ہم تربیت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. مثلا یہ 6 چیزیں آپ نے بتائیں تربیت کے حوالے سے, ابھی اس کو مثلا شناخت میں بھی اسی کو فٹ کر دوں سر, 6 چیزوں کو آپ اس کو یوں فٹ کریں کہ جو تربیت کا جو اصلی ترین کام ہے نا, وہ جو ان 3 فائدے اور لذتوں کے علاوہ کوئی اور فائدہ یا لذت ہے نا, وہ آپ کو شناخت حقیقتاً درک کروائے گا. ٹھیک ہے, یہ تربیت کا کام ہے. تربیت آپ کو شناخت دے گا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ تربیت کیا ہے, تربیت ان 6 چیزوں پر مبنی ہے, جس کا پہلا قدم ہے آزادی یا تزکیہ. تربیت کے بارے میں ابھی ہم پہلے سٹیپ میں جو بات کر رہے ہیں وہ کون سے سر؟ تزکیہ. تزکیہ کے بارے میں بحث کریں. ابھی جو جتنے بحث کی وہ سب تزکیہ کے بارے میں تھا. وہ تزکیہ حاصل کرنے کے بارے میں تھا. اب ہم نے دیکھنا کہ جب تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر کیسے شناخت, اس سے پھر کیسے ملتی ہے, یعنی اس سے ہم بحث کو آگے نکالیں گے. تربیت کا پہلا ٹاپک پھر تزکیہ لکھ دوں سر. تزکیہ, جی تزکیہ. تزکیہ, تعلیم, تذکر, تدبر, تفکر اور تعقل. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئے یہاں تک. اسی بحث کو ہم نے تقریباً کل ہم نے یہ ختم کر لینا. یہ ہمارا پورا تربیت کا حصہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ایک بحث رہ جائے گی ذمہ داری والی بحث. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.